بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کھانا کھا لو، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میں کھانے کی ٹرے لیے اماں کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کل سے ان کی طبیعت خراب تھی، نہ کچھ کھایا جا رہا تھا نہ پیا جا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا میری امی کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل نارمل اور صحت مند ہے۔ لیکن پریشانی والی بات یہ تھی، اگر اماں صحت مند تھی تو ہر وقت چارپائی سے جڑی کیوں رہتی تھی؟ اس کے علاوہ عجیب و غریب باتیں کیوں کرتی تھیں؟ میں یہ بات سمجھ نہ پائی۔ ابھی بھی جب میں نے اماں کو کھانے کا کہا تو وہ چھت پر جاتی سیڑھیوں کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، اوئے تو چلا جا، ابھی مجھے کھانا کھانے دے، بعد میں آنا تو، پھر تجھ سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں اور میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی۔ میں ہکا بکا اماں کو دیکھنے لگی۔ سیڑھیوں کے قریب تو کوئی نہیں کھڑا تھا۔ پھر اماں کسے بھیج رہی تھیں اور کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ روٹی توڑ کر سالن سے لگا کر کھا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ماں آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نرم لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ شاید وہ مجھے کچھ بتا دیں، لیکن انہوں نے نہ بتایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چارپائی سے اٹھ گئیں اور مجھے کہا، میں سونے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صحن عبور کر کے کمرے میں چلی گئیں اور سو گئیں۔ میں اب تک چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھ کر میں اماں کے اس عجیب رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی شام ہونے میں بہت وقت تھا۔ اماں بھی سو رہی تھی۔ تنہا اتنے بڑے گھر میں رہ کر میرا من اداس ہی ہونا تھا۔ سو میں نے سوچا میں باہر گھومنے چلی جاتی ہوں، اپنی اس پسندیدہ جگہ پر جہاں جا کر میرے وجود کو قرار اور تازگی ملتی ہے۔ وہ جگہ مجھے بڑی عزیز تھی۔ وہ منظر بڑا دل فریب تھا۔ میں اٹھی اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔ آٹومیٹک لاک تھا، چابی میرے پاس تھی۔ یوں میں گھر سے نکل کر اس جگہ کی جانب چلی گئی۔ اماں نے شام سے پہلے نہیں اٹھنا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا شام کو ہی گھر آ جاؤں گی جب اماں اٹھ جائیں گی۔ ویسے بھی مجھے خاموشی سے خوف آتا تھا اور تنہائی بھی مجھے بہت اذیت دیتی تھی۔ گھر میں افراد تھے بھی دو ہی، میں اور اماں۔ دو لوگوں کے ہونے سے بھی گھر میں رونق ہو سکتی ہے اور تنہائی کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب دو لوگ چہل پہل کے شوقین ہوں۔ یہاں تو معاملہ سنگین تھا۔ اماں تنہائی پسند تھیں، خاموشی اور تاریکی کو پسند کرتی تھیں، جبکہ میں رونق اور گہما گہمی پسند کرتی تھی۔ مجھے تاریکی سے خوف آتا تھا۔ اجالوں میں مجھے زندگی محسوس ہوتی تھی۔ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو خوشگوار گزرے، ایسی نہیں چاہتی تھی جو ڈرتے ڈرتے یا غم میں گزرے۔ میں نہیں جانتی تھی میری اماں کی سوچ اتنی عجیب کیوں تھی۔ وہ خود بھی ہمیشہ خاموش رہتی تھی، کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کرتی تھی۔ 5 سال پہلے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے میں نے اپنے گھر کے در و دیوار میں خاموشی کا راج ہی دیکھا تھا۔ ابو کے والد صاحب اچھی پوسٹ پر تھے، یعنی میرے دادا۔ ان کی وفات کے بعد پینشن آنا شروع ہو گئی، جو ہر سال بڑھتی گئی۔ اب بھی میرا اور امی کا گزارا پینشن پر ہی ہو رہا تھا، ورنہ نہ مجھے کوئی ہنر آتا تھا اور نہ اماں کو، جسے استعمال میں لا کر ہم پیسہ کماتے اور اپنا پیٹ پالتے۔ میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ میری منزل آ چکی تھی۔ میں گاؤں کے آخری حصے میں آ گئی تھی، جہاں ہرے بھرے کھیت تھے، سامنے ندی تھی، اس کے قریب چھوٹا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ جنگل ختم ہوتے ہی دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا۔ عین ندی کے اوپر سورج چمک رہا تھا، جس کی روشنی ندی کے پانی پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ندی کا گدلا پانی سونے کا ہو گیا ہو۔ پانی میں ایک چمک سی پیدا ہو جاتی تھی۔ مجھے یہ منظر بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ اس کے علاوہ درختوں سے اور کھیتوں سے مجھے بڑا پیار تھا۔ یہاں قریب ہی گندم کے کھیت تھے۔ اس وقت بھی جب میں نے کھیتوں کی طرف دیکھا تو ہوا کی وجہ سے فصلیں لہلہاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ہاں، یہاں خاموشی ہرگز نہیں تھی۔ درختوں پر بیٹھے چہچہاتے اور سر لگا کر گاتے پرندوں کا شور تھا۔
جن کی آوازیں کانوں میں گدگدی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ درختوں کے پتوں کے ٹکرانے کی آوازیں بھی تھیں۔ یہ شور مجھے بہت پسند تھا کیونکہ یہ قدرتی شور تھا، مصنوعی شور سے بالکل الگ تھلگ، کانوں کو سرور بخشنے والا۔ ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکرا کر دل فریب تازگی کا احساس دلاتی تھی۔ میں یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے خوبصورت نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک درخت میں ہلچل سی مچ گئی۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ آم کا درخت تھا، کہیں کہیں کچے پکے آم لگے ہوئے تھے۔ اچانک اس درخت کے اوپر سے کوئی چیز دھڑام سے نیچے گری، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میں ڈر گئی تھی۔ اتنے میں وہ لڑکی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ کندھے پر تھا، اس کے بال بندھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا رنگ سانولا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ پہلے مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر بولی، کیسی ہو اسرا؟ اس کی بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے میرا نام کس طرح پتا تھا؟ حالانکہ میں تو اسے نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بس میں تم کو جانتی ہوں، یہ سب باتیں چھوڑو، تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو، کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں تو پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس نے دوستی کے لیے بڑھایا تھا۔ میری شروع سے خواہش تھی میری بھی اچھی دوست ہو جو میری تنہائی کا ساتھی ہو۔ یوں میری اور اس لڑکی کی دوستی کا آغاز ہوا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام روحانی بتایا۔ اس کا کہنا تھا اسے بھی یہ دل فریب منظر بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر یہیں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے بتایا اسے درختوں پر چڑھنا بھی آتا ہے۔ وہ میرے لیے درخت سے آم توڑ لائی۔ آم ابھی کچا تھا، اس کا رنگ سبز تھا۔ روحانی نے آم چھیل کر مجھے دیا۔ میرا آم کھانے کو دل نہیں تھا کیونکہ میں کھٹی چیزیں نہیں کھا سکتی تھی۔ میرا گلا فوراً بند ہو جاتا تھا اور تیز بخار ہو جاتا تھا۔ اس وقت روحانی نے مجھے آم دیا تو میں منع نہ کر سکی۔ وہ میری دوست تھی اور میں انکار کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے روحانی سے آم لے لیا اور کھانے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا اس دوستی کا آغاز جتنا خوبصورت ہوا ہے، آگے چل کر مجھے اس دوستی سے سکون بھی ملے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کتنا کچھ بھیانک ہونے والا تھا۔ اگر میں جان لیتی تو کبھی اس سے دوستی نہ کرتی۔ شام ہوئی تو میں نے اس سے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ کہنے لگی، تم کہاں رہتی ہو؟ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ روحانی، تم کہاں رہتی ہو؟ اپنے گھر کا ایڈریس بتانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، میں یہیں جنگل اور کھیتوں میں رہتی ہوں، میرا کوئی مستقل گھر نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے ہمدردی اور دوستی نبھاتے ہوئے اسے اپنے گھر چلنے کا مشورہ دیا اور بولا، آؤ تم میرے گھر چلو اور وہاں میرے ساتھ رہو۔ یہ بات سن کر وہ مسکرا دی اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، میری پیاری دوست اسرا، تم کتنی بھولی ہو، کتنی بھولی۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ پھر وہ بولی، کل دوپہر کو یہیں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں اب چلتی ہوں اور تم بھی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ درختوں کے بیچ چلی گئی۔ میں حیران پریشان گھر کو چلی گئی۔ روحانی باتوں باتوں میں عجیب سی بات کرتی جاتی تھی جس کا معنی و مفہوم سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ خیر، میری ایک دوست بن گئی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھی۔ میں خوشی سے جھومتے ہوئے گھر گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ امی کو اپنی اس نئی دوست کے بارے میں بتاؤں گی، وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے چہرے پر یہ سن کر طیش آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کبھی تمہیں کسی سے بھی دوستی کرنے کی اجازت دی ہے جو تم اب کسی لڑکی سے دوستی کر آئی ہو؟ فوراً اس سے دوستی توڑو اور آئندہ اس سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوتی تھیں اور نہ مجھے اس بات کی اجازت دیتی تھیں کہ میں کسی سے دوستی کروں، پھر چاہے وہ کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کر روں۔ سو یوں میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، جی بھر کے رونے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن میں رو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ رونے سے میری پریشانی میں اور تکلیف میں اضافہ ہی ہونا تھا، کمی تو نہیں آ جانی تھی۔
لیکن ایک بات تو طے تھی کہ میں روحانی سے کبھی بھی دوستی نہیں توڑوں گی، بلکہ ہمیشہ اسے اپنی دوست رکھوں گی، کیونکہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی باتیں سوچتے ہوئے مجھے رونا آ گیا اور آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ یوں ہی روتے روتے میں سو گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ امی کو میرا کوئی احساس نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو اور تم روتے ہوئے کیوں سو گئی۔ کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں، لیکن یہ میری سوچ ہی تھی، کیونکہ میری امی میری اصلی ماں ہی تھی۔ کب مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لیا میں معلوم نہ کر پائی۔ ساری رات میں بے چین رہی تھی، مجھے سردی لگ رہی تھی، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ میری آنکھ تک کھل نہیں رہی تھی، اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ اٹھ کر الماری تک جاتی اور کوئی گرم چادر نکال لاتی۔ میں نہیں جانتی تھی میری حالت اتنی بری کیسے ہو گئی تھی۔ پتہ تو تب چلا جب صبح اٹھی تو میرا جسم گویا آگ میں تپ رہا تھا، مجھے بخار ہو گیا تھا اور گلا درد تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب عام کھانے کا ہی خوبصورت نتیجہ تھا جو مجھے گلا خراب سمیت بخار ہو گیا تھا۔ خیر، اب بستر پر لیٹے رہنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی کے کھانسنے کی آواز آئی، اس کا مطلب تھا وہ اٹھ چکی ہیں۔ مجھے ابھی تک بستر پر لیٹا دیکھ کر وہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ اسرا تو اٹھی کیوں نہیں ابھی تک؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا مجھے بخار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگیں، یقیناً تو نے کچھ کھٹا کھا لیا ہوگا، کتنی بار تجھے کہا ہے بیمار نہ ہو جایا کر۔ ایک تو ڈاکٹر بھی مریضوں سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں رہتے ہیں، غریبوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا ان کو۔ اگر تجھے ڈاکٹر کے لے گئی تو 500 روپے اس نے اپنی فیس لینی ہے اور 1500 کی تجھے ڈرپ ٹھوک دینی ہے۔ یوں بیٹھے بٹھائے میرے تو 2000 لگ جانے ہیں نا۔ اماں مجھ پر غصہ کیے جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اماں میں ڈاکٹر کے نہیں جا رہی، میں خود گھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے ان سے کہا تو وہ آگے سے کچھ نہ بولی اور کہنے لگی، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ یوں وہ ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئیں، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی، اماں کو مجھ سے زیادہ پیسے عزیز ہیں۔ خود کو غریب وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی ہو، حالانکہ دادا ابو کی پینشن اچھی خاصی تھی۔ اماں مجھے ڈاکٹر کے نہ لے کر گئیں، بلکہ گھر میں پڑی پیناڈول اور ایگمنٹن ٹیبلٹ دے دیں۔ میں نے دوائی لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شام ہوئی تو اماں نے کہا، تیرے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ وہ میرے لیے چائے بنا لائیں اور میری طبیعت کا پوچھتے ہوئے کہنے لگی، چلا تجھے ڈاکٹر کے لے جاتی ہوں، تیرے پاس گرمیوں کے کپڑے بھی کم ہیں، راستے میں مارکیٹ چلے جائیں گے، جلدی سے چائے پی۔ اماں کا اتنا نرم لہجہ اور ان کی یہ عنایتیں، مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اماں ایسی نہ تھیں، نہ انہوں نے مجھ پر کبھی اتنی عنایتیں کی تھیں اور نہ کبھی ان کا لہجہ نرم ہوتا تھا۔ میں زور زور سے اپنی پلکیں جھپکنے لگی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی خواب سے اٹھ جاؤں گی، مگر میں تب اٹھتی نہ جب سوتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہوتی۔ میں تو اس وقت واقعی حقیقت کی دنیا میں تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے ختم کی، اماں مجھے ڈاکٹر کے لے گئیں۔ وہاں مجھے انجیکشن اور ڈرپ لگی اور پھر ہم مارکیٹ چلے گئے۔ وہاں اماں نے میری پسند کے 5 جوڑے مجھے خرید کر دیے۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ اماں ہی ہیں۔ سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ وہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھی۔ میری طبیعت پہلی مرتبہ خراب نہیں ہوئی تھی، ورنہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ مجھے بیمار دیکھ کر وہ پریشان ہیں اور اس لیے اب مجھ سے اچھا سلوک کر رہی ہیں۔ رات کو ہم نے اکٹھے کھانا کھایا، اماں مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں سونے چلی گئیں۔ میں بستر پر لیٹ تو چکی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو میں اماں کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دوسرا یہ سوچ رہی تھی آج میں روحانی سے مل نہیں سکی تھی۔ کل میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے میں کل اس سے ملنے چلی جاؤں گی۔ کمرے میں پیلے رنگ کا چھوٹا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اچانک کمرے میں دروازہ کھول کر کوئی داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا تھا اماں آئی ہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن حیرانی تب ہوئی جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی، اسرا آج تو مجھ سے ملنے نہیں آئی، خیریت ہے نا؟ میں نے سوچا تمہاری طبیعت معلوم کر لوں۔
وہ روحانی ہی تھی جو میرے گھر آ گئی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، واقعی میرے سامنے روحانی ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں بہت چمک رہی تھیں، اور نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کی آنکھوں سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے آئی؟ تو وہ بولی، تم ہی نے تو ایڈریس بتایا تھا مجھے اپنے گھر کا۔ میرا مطلب کہ اندر کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، دیوار پھلانگ کر۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور کہا، دیواریں تو صحن کی بہت اونچی ہیں، تم چڑھی کیسے؟ اس نے کہا، دیکھو اسرا، جب میرے لیے درخت پر چڑھنا مشکل نہیں تو یہ دیوار تو پھر اس درخت کے آگے کچھ نہیں ہے، بس کود کر آ گئی۔ یہ بتاؤ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ وہ معذرت کرنے لگی کہ مجھے تمہیں آم نہیں کھلانا چاہیے تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ روحانی ایک ہی دن میں میری فکر کرنے لگی تھی، اور آج جب میں اس سے ملنے نہیں آئی تھی تو وہ گھر میری خیریت معلوم کرنے آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت اچھی ہو روحانی۔ یہ سن کر وہ بولی، تم بہت بھولی ہو اسرا۔ اس کی آواز میں عجیب پر اسراریت تھی۔ کاش میں اس لہجے کو سمجھ پاتی، لیکن واقعی میں بہت بھولی تھی، اس لیے سمجھ نہ پائی۔ وہ کہنے لگی، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ کھانا لاؤں؟ میرا بھی کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ میں نے آج طبیعت خرابی کی وجہ سے بہت کم کھانا کھایا تھا۔ یہ سن کر وہ کھڑی ہو گئی اور بولی، مجھے 2 منٹ دو اور یہیں بیٹھی رہو، میں کھانا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 ٹرے تھی۔ کھانے کی خوشبو بڑی اچھی تھی۔ کھانے میں پلاؤ، مٹن اور قورمہ تھا۔ یہ سب مجھے بہت پسند تھا۔ کل اپنی پسند کے بارے میں نے روحانی کو بھی بتایا تھا۔ اسے اب سب یاد رہ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، اور اس سے پوچھا، یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ وہ بولی، میں خود بنا کر لائی ہوں، بس تم باتیں چھوڑو اور پیٹ بھر کر کھاؤ۔ واقعی کھانے کی خوشبو اتنی اچھی تھی کہ میرا ہاتھ خود بخود کھانے کی طرف چلا گیا، اور میں یہ لذیذ کھانا کھانے لگی۔ یہ کھانا دکھنے میں اور مہک میں ہی نہیں بلکہ کھانے میں بھی بہت ذائقہ دار تھا۔ میں نے سارا کھانا ختم کر دیا، اور روحانی نے بھی۔ اب تو میرا پیٹ بھر چکا تھا، لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کافی دیر روحانی میرے پاس رہی اور پھر اپنے گھر چلی گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے اتنی اچھی دوست سے نوازا۔ میری دعا تھی کہ میں اور روحانی ہمیشہ ایک ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی بہت جلد ہم جدا ہونے والے تھے۔ میری اور روحانی کی دوستی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں روزانہ اس سے ملنے اسی جگہ پر جاتی تھی۔ اگر کبھی میں نہ جا پاتی تو روحانی گھر آ جاتی تھی۔ روحانی سے دوستی کے بارے میں نے اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میری دوستی روحانی سے جوں کی توں برقرار ہے۔ اماں کا رویہ تو بس دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی یک لخت ان کے رویے میں نرمی آ جاتی تو کبھی انتہا کی سرد مہری۔ اب تو میں یہ سب سہنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آج میں خوش تھی کیونکہ کل میری کزن کی شادی تھی اور 3 دن کے لیے میں اور مما لاہور جا رہے تھے۔ میں نے اپنی خوشی روحانی سے شیئر کی اور اسے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، مجھے دلہن بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہنے لگی، میں دلہن تیار کرنا جانتی ہوں، جب تم شادی سے واپس آؤ گی تو میں تمہیں خوبصورت سا تیار کروں گی اور تمہارے لیے عروسی جوڑا بھی لاؤں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں بڑی خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں روحانی کے آنے سے بہت شادمانی آ گئی تھی اور رونق بھی۔ یہ سچ تھا کہ ان 3 ماہ میں روحانی کو اپنی سگی بہن ماننے لگی تھی۔ وہ میرے لیے ایک دوست سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی یہیں قریب میں کسی جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ میں نے اسے بولا مجھے اپنا گھر دکھاؤ، لیکن اس نے نہ دکھایا۔ پھر میں نے بھی ضد نہ کی۔ شام ہوئی تو میں اور روحانی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب میں واپس گھر کی جانب جا رہی تھی تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، کوئی میرے تعاقب میں ہے، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ سب نظر انداز کر کے میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ اماں تو بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر
اٹھ گئیں اور کہنے لگیں، آ میری بچی، میں تجھے ناشتہ دیتی ہوں۔ ان کا رویہ ایک بار پھر بدل گیا تھا۔ وہ میرے لیے میرا من پسند کھانا لے آئیں۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھتی رہی۔ ان کا رویہ پھر سے اچھا ہو گیا تھا اور نہ جانے یہ کب تک اچھا رہنا تھا۔ میں جانتی تھی ان کا یہ اچھا رویہ وقتی ہی تھا۔ خیر وہ میرے لیے کھانا بنا لائیں۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں سکون کی نیند سو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی میری سکون کی یہ آخری رات تھی۔ اگلی صبح میں ایکسائٹمنٹ میں جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ آج ہم لاہور جا رہے تھے۔ ہمیں ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکلنا تھا۔ خوشی سے مجھ سے ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ اماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ شکر تھا وہ سڑیل موڈ میں نہیں تھی، ورنہ میرا موڈ بھی خراب ہو جانا تھا۔ یوں ہم دوپہر کو لاہور پہنچ گئے۔ سب خاندان والوں نے ہمارا بہت پیار سے استقبال کیا۔ تینوں دن میری کزن صنم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا بھی دل تھا میں اس جیسی خوبصورت دلہن بنوں۔ 3 دن ہمیں وہاں رہ کر بہت مزہ آیا۔ مجھے روحانی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ویسے لاہور میں اتنا مزہ آتا تھا کہ گاؤں واپس جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن واپس جانا مجبوری تھی۔ بالآخر اچھے دن گزار کر ہم گاؤں واپس آ گئے۔ آج مجھے بہت تھکاوٹ تھی، لیکن روحانی سے میں نے وعدہ کیا تھا میں جب لاہور سے واپس آؤں گی تو تم سے ضرور ملنے آؤں گی۔ میں نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو گہری نیند سو چکی تھیں۔ انہیں سفر کی تھکاوٹ تھی۔ میں نے وقت دیکھا، ابھی 5 بجنے والے تھے۔ میں نے سوچا میں 5:30 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ ویسے تو اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں گھر سے نکلی اور اسی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ آج اتوار تھا، اس لیے ہر شے پر سناٹا تھا۔ علاقہ سنسان پڑا تھا۔ میں اس جگہ پر پہنچی تو زمین پر مجھے آج درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی روحانی نظر آئی۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں گھبرا کر اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے روحانی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ مجھے جواب دیے بنا روئے جا رہی تھی۔ مجھے اب تشویش ہو رہی تھی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی، کچھ بتاؤ تو صحیح، تم ٹھیک ہو نا؟ جب میں اس سے پوچھ کر تھک گئی تو رونا شروع کر دیا۔ اسے روتا دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو وہ رونا بند ہو چکی اور میرے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، میں تم سے بے شمار پیار کرتی ہوں روحانی، تمہیں اپنی بہن مانتی ہوں، تم میرے لیے ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، تمہیں میں نے دلہن بنانا ہے، اس کے بعد سب بتاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے درختوں کے بیچ لے گئی اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آئی۔ اندر کافی روشنی تھی، بڑے بلب جل رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی جھونپڑی کافی پیاری تھی۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھایا اور الماری سے عروسی لباس لے آئی۔ اس کے بعد وہ جیولری اور میک اپ لے آئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ جوڑا بہت خوبصورت تھا اور زیور تو بڑے مہنگے لگ رہے تھے۔ خیر اس نے مجھے کہا کہ کپڑے تبدیل کراؤ۔ یوں میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب کپڑے تبدیل کر کے آئی تو اس نے میرا میک اپ کرنا شروع کیا، پھر زیور پہنایا اور پھر خوبصورت بال بنائے۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے بہت خوبصورت دلہن بنایا ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے، دیر ہو گئی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں تفکر سے بولی۔ وہ کہنے لگی، تم پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہو، اس لیے کھائے پیے بنا تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی اور ایک لال رنگ کا شربت لے آئی۔ یہ شربت مجھے جام شیری جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گلاس لے کر مشروب پی لیا۔ تھوڑی دیر وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اچانک اپنا سر تھام لیا جو بہت شدت سے گویا گھوم رہا تھا۔ روحانی پوچھنے لگی، کیا ہوا اسرا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، مجھے شدید نیند آ رہی ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے، بس سفر کی تھکاوٹ ہے اس لیے سونا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر روحانی کہنے لگی، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے جھونپڑی سے باہر لے آئی۔ اس کے بعد وہ کسی مخالف سمت چلنے لگی۔ یہ راستہ میرے گھر کا تو نہیں تھا۔
نہ وہاں میرا گھر تھا جس راستے وہ مجھے لے جا رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ نیند اتنی شدید تھی کہ میں بامشکل آنکھیں کھول پا رہی تھی۔ ہمیں چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اب میری ہمت جواب دے گئی۔ میں آنکھیں موند گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا میں عجیب سی جگہ پر ہوں۔ میری آنکھیں تو کھلی تھیں لیکن اس وقت بھی میں مکمل ہوش و حواس میں ہرگز نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں۔ میں مکمل طور پر کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنے سے قاصر تھی۔ اچانک ہی میں نے دیکھا میرے بائیں جانب اور دائیں جانب بہت سے لوگ تھے۔ ایک بزرگ عجیب و غریب سوالات پوچھ رہا تھا۔ وہ عجیب سا آدمی اب مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے مجھ سے 3 مرتبہ پوچھا اور میں نے 3 مرتبہ ہی قبول ہے میں جواب دیا۔ میں نے یہ سب ہوش و حواس میں نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ لڑکیاں ایک کمرے میں چھوڑ آئیں۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے میرے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کسی کے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے روحانی پکارا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں وہیں سو گئی۔ جب میں دوبارہ اٹھی تو میں اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ میں حیران ہو کر اپنے لباس کو دیکھنے لگی، پھر اس کمرے کو۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ میں پتہ نہیں کہاں آ گئی تھی۔ میں اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھال کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ روحانی کو ڈھونڈ سکوں۔ برابر میں ایک کمرہ تھا۔ وہاں پر کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ لڑکی اسرا تو سعدیہ شاہ زین کی بیٹی ہے۔ یہ یہاں کس طرح آئی اور روحانی کی جگہ یہ تمہاری بیوی کیسے بن گئی؟ کوئی آدمی سوال کر رہا تھا۔ میں ڈر کر کمرے میں آ گئی۔ یہ لوگ کون تھے اور روحانی اور میری امی ابو کو کیسے جانتے تھے؟ سعدیہ میری امی کا نام تھا اور شاہ زین میرے ابو کا۔ 5 منٹ بعد کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ وہ مجھے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھا اور اپنے ہاتھ میں میرا منہ دبوچا۔ روحانی کہاں ہے اور تم اس کی جگہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے بھگایا ہے نا اسے؟ اور تم انسان کی ہماری دنیا میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ طیش میں مجھ سے پوچھنے لگا جبکہ میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا میں نہیں جانتی روحانی کہاں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ طیش میں آ گیا۔ اچانک اس نے خوفناک روپ دھار لیا۔ اس کی شکل بہت خوفناک ہو چکی تھی۔ اس کا روپ اس قدر خوفناک تھا کہ میں ڈر گئی۔ یہ کیسی مخلوق تھی؟ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ روحانی مجھے کن لوگوں میں چھوڑ گئی تھی؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دوبارہ پہلے والے روپ میں آ گیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازے پر دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگی جن زادی روحانی کا کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہاں گئی ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کیا میں جنات کی دنیا میں آ گئی تھی اور جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ بھی جن زادہ تھا؟ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو میں نے اس جن زادے سے پوچھا کیا یہ جنات کی دنیا ہے؟ یہ سن کر وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا بھولی اور معصوم مت بنو۔ روحانی کے ساتھ تم یہاں آئی ہو جو خود ایک جن زادی تھی اور اب مجھ سے جان بوجھ کر یہ احمقانہ سوال پوچھ رہی ہو۔ جو میں نے اس جن زادے کے منہ سے سنا مجھے یقین نہ آیا۔ روحانی ایک جن زادی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جن زادہ شاہویز کہنے لگا میں جانتا ہوں تم بھی روحانی کے ساتھ مجھے دھوکہ دینے میں شامل ہو۔ میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ طیش میں کہتا ہوا وہ میرے قریب آ گیا۔ شاید وہ واقعی مجھے اپنی بیوی مان بیٹھا تھا۔ میں شدید صدمے میں تھی۔ وہ انسانی روپ میں میرے بے حد قریب آ گیا۔ میں اپنا وجود اس سے چھڑوا نہ سکی۔ میرے مقدر میں بس رونا رہ گیا تھا۔ مجھے جنات کی خوفناک دنیا میں 1 ہفتہ ہو گیا۔ روحانی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شاہویز مجھ سے بار بار روحانی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا وہ کہاں گئی ہے۔ میں انکار کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ آج میرا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے لیے مجھے جن زادیاں کنیزیں لینے آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے تیار کرنا تھا۔ میں اس دنیا سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن میں بھاگتی تب نہ جب مجھے راستہ معلوم ہوتا کہ کس راستے سے ہو کر مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے۔
ایک کنیز جو مجھے تیار کر رہی تھی وہ مجھے رحم دل لگی، سو میں نے سوچا اس سے روحانی کے بارے میں پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے اسے کہا مجھے روحانی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میری دوستی روحانی سے کس طرح ہوئی، کس طرح اس نے مجھے دلہن بنایا اور پھر اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور پھر کہنے لگی روحانی بیوی بہت ضدی ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ غصے کی بھی تیز ہیں اور ہمیشہ وہی کرتی ہیں جو وہ خود کرنا چاہتی ہیں۔ جب جنزادے شاہویز سے ان کا رشتہ ہوا تو انہوں نے بہت شور مچایا کہ وہ شاہویز سے شادی نہیں کریں گی، لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ ان کے ماں باپ بھی بس شاہویز سے ان کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اور بہت جلد اس دنیا سے بھاگ کر انسانوں کی دنیا میں چلی جائیں گی اور اس انسان سے شادی کر لیں گی جن سے وہ محبت کرتی ہیں۔ اسرا بی بی، انہوں نے آپ سے سازش کے تحت دوستی کی اور ان کی سازش کامیاب بھی ہو گئی۔ آپ کو پھنسا کر وہ خود یہاں سے چلی گئیں۔ کنیز جنزادی کی باتیں سننے کے بعد تکلیف سے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اب روحانی کا اصلی چہرہ نظر آ گیا تھا۔ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی میں نے سوچا نہ تھا۔ اب مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگیں جب وہ مجھے کہتی تھی تم کتنی معصوم اور بھولی ہو اسرا۔ میں واقعی بھولی ہی تھی جو اس کے ہاتھوں پاگل بن گئی تھی۔ میں نے تو روحانی کو دل سے اپنا دوست مانا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت تکلیف دی۔ اذیت کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ان آنسوؤں کو بہنے سے روک نہ پائی۔ مجھے روتا دیکھ کر کنیز بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی روئے مت اسرا، اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنزادے شاہویز بہت اچھے اور رحم دل ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا آپ بے قصور ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کی دنیا میں واپس بھیج دیں گے۔ کنیز کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اگر جنزادہ شاہویز مجھے واپس میری دنیا میں بھیج بھی دیتا تو سب کچھ پہلے جیسا تو نہیں ہو جانا تھا۔ دوسری بات، اس نے میرے ساتھ ازواجی تعلق بھی قائم کر لیا تھا۔ میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ میری زندگی برباد کرنے کے پیچھے اس روحانی کا ہاتھ تھا۔ میں نے سوچا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے جنات کی دنیا میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ مجھے ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ 2-3 مرتبہ میں نے جنات کے منہ سے اپنے ماں باپ کا نام سنا تھا۔ میں نے شاہویز سے پوچھنے کی کوشش بھی کی آپ سب میرے ماں باپ کو کیسے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ خیر، اس 1 مہینے میں یہ ہوا تھا کہ شاہویز کا میرے ساتھ رویہ کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر وہ مجھے اپنی دنیا میں بھی نہیں جانے دیتا تھا اور نہ میری اس بات پر یقین کرتا تھا کہ میں نے روحانی کو نہیں بھگایا۔ آج اس کا موڈ اچھا تھا۔ اسے قبیلے کے سردار کے طور پر منتخب کر لیا گیا تھا۔ بہت جلد اس نے اس قبیلے کا سردار بن جانا تھا۔ بس اس وجہ سے اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر میں نے اس سے اماں ابا کے بارے میں پوچھنے کا سوچا۔ یوں میں نے اس سے کہا آپ سے ایک بات پوچھو شاہبیز۔ اس وقت ہم دونوں چائے پی رہے تھے۔ یہ سب تھے تو جنات، لیکن انسانوں والا کھانا بھی کھاتے تھے اور مشروب بھی پیتے تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں پوچھو۔ یوں میں نے ان سے پوچھا آپ میرے ماں باپ کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکتا کیونکہ تم میں سننے کی ہمت نہیں ہے اور نہ تم یقین کرو گی کہ تمہاری ماں ایسا کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور اس سے پوچھا ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا تلخ ہو رہے ہیں؟ میں آپ کی بات پر یقین کروں گی، آپ مجھے بتائے تو صحیح۔ جب میں نے زور دیا تو اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ میرے چچا شہاب الدین انسانوں کی دنیا کی سیر کرنے گئے۔ وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے جس کے قریب ایک لڑکی کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ چچا کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس لڑکی سے پینے کو پانی مانگا۔ وہ لڑکی چچا کو دیکھتے ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ چچا روزانہ اس کنویں کے قریب سیر کو جاتے تھے۔ اس لڑکی نے چچا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور وہ چچا سے محبت کر بیٹھی۔ اس لڑکی نے زبردستی چچا کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات جگائے، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا چچا جنزادے ہیں تو وہ ان سے دور ہو گئی اور انسان سے شادی کر لی۔ میرے چچا کو ایسے لوگ سخت ناپسند تھے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر محبت نبھانا نہیں جانتے تھے۔ یوں انہوں نے اس لڑکی پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس کی شادی کے بعد بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے اور اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگتے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں سعدیہ ہی تھی جنہوں نے چچا کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جس دن چچا کا سعدیہ پر قبضہ ہوتا ہے تو سعدیہ کو صرف چچا نظر آتے ہیں
اور جس دن چچا انسانی دنیا میں رہتے ہیں تو تمہاری ماں بدل جاتی ہے اور انہیں تمہاری فکر بھی ستاتی ہے۔ شاویز کی باتیں سن کر میں واقعی شاکڈ رہ گئی۔ شاویز کو میں نے ہی اماں کے دھوپ چھاؤں کے رویے کے بارے میں بتایا تھا، اور اب اس دھوپ چھاؤں کے رویے کی اصل وجہ بھی سمجھ گئی تھی۔ وہ جنزادہ کہنے لگا، تمہاری ماں نے میرے چچا کو دھوکہ دیا، تم بھی سعدیہ کی بیٹی ہو، اس لیے میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم نے بھی روحانی کو بھگا کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ جنزادہ طیش میں بولا اور پھر کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں آنسو بہانے لگی۔ امی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے افسوس ہونے لگا۔ انہیں پہلے تو کسی اجنبی شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر اگر کر لی تھی تو شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میں بس اللہ سے دعا کر رہی تھی صحیح سلامت یہاں سے نکل جاؤں۔ 3 مہینے تک میں اللہ سے دعا کرتی رہی۔ پھر ایک دن اچانک شاویز اداس چہرہ لیے میری طرف آیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں حیران تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو اسرا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ اسے سچ معلوم ہو گیا تھا کہ دھوکہ مجھے اور اسے روحانی نے دیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اسے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، بس میری التجا ہے مجھے میری دنیا میں چھوڑ آئیں۔ یہ سن کر وہ کانپ گیا اور کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اسرا، آئندہ دور جانے کی بات مت کرنا، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ جب تمہارا انسانی دنیا میں جانے کا دل کرے گا تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایسا کب ہوا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے بھی اس کے آگے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا اور اسے کہا تھا، میں اماں جیسی نہیں ہوں شاویز، انہوں نے یہ جان کر آپ کے چچا کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک جن زادے ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں صرف محبت کرنا نہیں نبھانا بھی جانتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں روحانی کے بھاگ جانے پر افسوس کرتا تھا، لیکن اب میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ نہ بھاگتی تو میری شادی اس سے ہو جاتی اور تم جیسی مخلص بیوی مجھے نہ ملتی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے پوچھا، آپ کو یہ سچ کیسے پتہ چلا کہ میں بے قصور ہوں؟ وہ کہنے لگا، مجھے روحانی نے بتایا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیا روحانی واپس آ گئی تھی؟ اتنے میں شاویز نے روحانی کو کمرے میں بلایا۔ روحانی روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں اس کے اچانک بدل جانے پر دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں ہمیشہ سے ضدی تھی، انسانی دنیا میں گئی تو وہاں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، میں اس پر عاشق ہو گئی تھی، میں نے اس سے دوستی کر لی اور اس نے مجھ سے، میں اس سے محبت کر بیٹھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس سے ملنے میں روز انسانی دنیا میں آتی، اپنے جنزادے ماں باپ کو اور اپنے قبیلے والوں کو بھی بتا چکی تھی کہ میں اس انسانی لڑکے سامل سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ سب کہتے تھے تمہاری شادی شاویز سے ہوگی۔ گھر والوں نے زبردستی میری منگنی کی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں شادی نہیں کروں گی اور بھاگ جاؤں گی۔ یوں میری تم سے ملاقات ہوئی، تم مجھے بہت بھولی لگیں۔ میں نے سوچا تم میرے جال میں آسانی سے پھنس سکتی ہو، اس طرح میں نے تمہیں دھوکے سے دلہن بنایا اور جنات کی دنیا میں لے آئی، اور تمہاری شادی شاویز سے ہو گئی۔ میں انسانی دنیا میں آ کر اس لڑکے سامل کے پاس گئی، مجھے لگا تھا وہ مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے میرا جسم نوچا اور مجھے سڑک پر مردہ سمجھ کر پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے میں بچ گئی اور پھر ان 5 کو باری باری موت کی گھاٹ اتار دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے معافی مانگنے آئی ہوں۔ روحانی کی بات سن کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور معاف کر دیا۔ روحانی اب سدھر گئی تھی، میری آج بھی وہ اچھی دوست تھی۔ جنات کی یہ دنیا رونق والی تھی اور مجھے ہمیشہ ایسی ہی دنیا چاہیے تھی جو رونق والی ہو۔ ایک دن مجھے اماں کی سخت یاد آنے لگی۔ میں رو رہی تھی، مجھے یہ روتا دیکھ کر شاویز پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اسے بتایا مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اماں کو بھی جنات کی دنیا میں لے آیا۔ انہوں نے بھی چچا سے شادی کر لی تھی اور اب ہم سب خوش تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔